اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو حضرت جی روز محفلوں میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول علیہ صلاۃ والسلام پہ بیٹھا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کا حال دیکھ کے حضرت، اتنا ذوف آ گیا ہم میں، اتنی کمزوری آ گئی ہے حضرت، لیکن سنو حضرت یہ تھے صحابہ علیہ الرضوان، یہ تھا ان کا انداز محبت۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، تو رات کو بھی نہ آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، اور اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی۔ اچھا، وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو، اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں۔ اچھا، یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا۔ وہ آخری مصرے میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ اب حضرت عمر باہر بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے، جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گیا۔ آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ مائی بھی گھبرا گئی، وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول، اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ وہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں، آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی، کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں۔ نہیں حضرت، میں اس دن ایک پروگرام میں گیا، میں نے توقیر صاحب سے کہنا سختی کریں، مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں حضرت جی، پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آ کے، یہ باہر حالوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے حضرت جی۔ میرا دل جل گیا حضرت جی، وہ مسجد سے باہر پروگرام تھا، لوگ کرسیوں پہ اتنے ہم دور چلے گئے ہیں حضرت جی، ادھر نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہے اور لوگ جناب ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مر نہیں تم گئے، تمہیں ڈر نہیں آتا کوئی بھی؟ نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے تو ایڈا حضرت جی، لیکن پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے، نہیں یار غصہ نہ کر، امت کو تربیت کی لوڑ ہے اس وقت۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا آپ کے پاؤں
اور ہاتھ نہ سن ہو گئے. اس کو ہم ذرا اپنی سادی زبان میں اور کہیں گے یہ جی سو گئے. وہ آپ سے اٹھا نہیں گیا. تو جو پاس احباب حاضر خدمت تھے نا، انہوں نے عرض کی حضرت معروف ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں نا تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو نا اس کا نام لو تو ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ حضور نبی علیہ السلام سے پیار کرنا ہے سب سے زیادہ. میں نے کہا نا ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ عمریں گزر گئی، ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہوا آج تک حضرت. لیکن انہوں نے فیصلے کر لیے تھے حضرت، انہوں نے فیصلے کر لیے. ہر چیز سے بڑھ کر حضرت انہوں نے حضور نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے. ہر چیز سے بڑھ کے، ہر چیز سے حضرت. یہ ہمارے جو محبتوں کے معیار ہیں حضرت، ہم کسی کو امی سے ہونی بھی چاہیے حضرت، کسی کو ابو سے ہونی بھی چاہیے حضرت، کسی کو بیوی سے ہونی بھی چاہیے، کسی کو بیٹے سے ہے بیٹی سے ہونی بھی چاہیے. لیکن قرآن کریم یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہونی چاہیے. سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے. لیکن ادھر غالب والی بات نہیں ہے. اب دیکھو نا باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہماری اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں ہے، اور یہ صاحبزادی تھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان نے قبول کیا تھا. اور آپ ہمشیرہ تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وقت نہیں داخل. تو یہ حضرت ابو سفیان جو ہے نا، یہ کسی کام کے سلسلے میں کسی مقصد سے یہ مدینہ طیبہ آئے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا تو دل میں خیال ہے چلو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، چلو بیٹی سے تو ملتا جاؤں. تو وہ اپنی بیٹی کے گھر جو ہے نا وہ حاضر ہوئے، جو اس وقت ہماری ہماری ماں بن چکی تھی، جو اس امت کی ماں بن چکی تھی اس وقت، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت جی فقر تھا، ہماری طرح تو نہیں کوئی 10 کمرے، ہر کمرے میں وکھرا بیڈ، ہر کمرے میں وکھری چادر، ہر کمرے میں وکھرے صوفے. وہ تو فقر تھا حضرت. وہ سادہ سا نبی علیہ السلام کا کاشان مبارک، اور اس میں ایک سادی سی لیکن روئے زمین کی سب سے قیمتی چارپائی بچھی ہوئی تھی حضرت، اور اس چارپائی پر روئے زمین کی سب سے قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی حضرت. تو حضرت ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ اگر والد آ جائے تو بیٹیوں کی کوشش ہوتی ہے آج جڑی سارے نا سونی چادر ہے نا جڑی میں نویں اس دن لے کے آئی وہ میں پوچھتے تھے پانی حضرت ہے. لیکن دیکھو حضرت جنہوں نے فیصلے کر لیے پھر ان کے انداز کیا تھے. وہ لکھا ہے جو ایک چادر تھی نا، جب حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے انہوں نے وہ بھی اٹھا لی اور اس کو طے کر کے نا چوم کے سینے سے لگا کے کوری چارپائی کر کے نا حضرت ابو سفیان کو کہا بیٹھ جائیں. حضرت ابو سفیان سردار مکہ تھے حضرت، اس وقت آپ کی ایک پوزیشن تھی، ظاہر جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ بھی حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے، یہ چنگا معاملہ ہے جو ایک چادر بچھی تھی بیٹی نے وہ بھی اٹھا لی ہے اور کوری چارپائی کر کے یہ بیٹھ جائیں اس پہ. تو حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے میری بیٹی یہ بتا چادر میرے لائق نہیں کہ میں چادر کے لائق نہیں؟ اگر تو نے اٹھا لی ہے میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق نہیں؟ یہ سنو حضرت یہ بیٹی ہے حضرت، لیکن کون سی بیٹی جو فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہے. جنہوں نے فیصلہ کر لیا. ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی. ہم پھنسے ہوئے اسی دنیا داری میں. یہ وہ تھے جنہوں نے فیصلہ کر لیا حضرت، آپ نے اٹھا لی. پوچھتے ہیں میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق ہے؟
تو آپ نے آگے سے فرمایا اے میرے والد آپ چادر کے لائق نہیں. پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ چادر ہے جو ہر روز حضور کے جسم مبارک کے بوسے لیتی ہے. آپ ہیں تو والد لیکن ہیں کافر، لیکن میں کسی کافر کو اپنے محبوب کی چادر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی. داڑھی رکھیے نہ رکھیے، داڑھی رکھیے نہ رکھیے، فیصلہ ہی نہیں ہوا ہم سے آج تک. ہم الجھے ہوئے ہیں، نہیں بات نہیں حضرت جی، فیصلہ کر.